ایک وقت کی بات ہے کہ ایک بستی میں دو بھائی رہتے تھے۔ ایک بھائی بہت امیر تھا۔ اس کا بڑا سا گھر تھا، خادم تھے، قیمتی برتن تھے، روز بہترین کھانا پکایا جاتا تھا۔ لوگ اس کے دروازے پر سلام کرنے آتے تھے۔ دوسرا بھائی انتہائی غریب تھا۔ اس کا چھوٹا سا کچا مکان تھا جس میں بیوی اور بچے رہتے تھے۔ کھانا اکثر ختم ہو جاتا تو وہ مجبور ہو کر اپنے امیر بھائی کے پاس چلا جاتا۔ امیر بھائی کبھی غصے میں آ کر کہتا، کیوں بار بار مانگنے آ جاتے ہو؟ خود کماؤ، اور کبھی کچھ روکھا سوکھا اسے دے کر کہتا، جاؤ، دف ہو جاؤ یہاں سے۔ غریب بھائی کو بہت تکلیف ہوتی لیکن وہ بے بس تھا۔ آخر ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ اب بھائی کے پاس نہیں جانا۔ اس نے بیوی بچوں کو کہا، چلو، یہاں سے دور کسی اور جگہ چلتے ہیں۔ اللہ مالک ہے، کہیں نہ کہیں سے رزق دے دے گا۔ بیوی نے روتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جہاں آپ لے جائیں گے میں چلوں گی۔ انہوں نے اپنا ٹوٹا پھوٹا سامان باندھا، مٹی کے برتن، کمبل، پانی کا لوٹا، اور نکل پڑے۔ وہ چلتے گئے، دن ڈھل گیا، شام ہو گئی، اندھیرا پھیلنے لگا۔ راستے میں ایک بڑا سا پرانا درخت نظر آیا۔ درخت کا تنا بہت موٹا تھا اور اس کی شاخیں چاروں طرف پھیلی تھیں۔ نیچے نرم مٹی تھی۔ غریب بھائی نے کہا، آؤ، آج رات یہاں گزار لیتے ہیں، صبح پھر چلیں گے۔ وہ درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ تھکے ہوئے تھے، بچے بھی سو گئے۔ لیکن جب رات کو بھوک نے ستایا تو اس شخص نے درخت پر دو پرندے دیکھے۔ دل میں خیال آیا کہ اگر ان پرندوں کا شکار ہو جائے تو رات کا کھانا بن جائے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، بیوی، دیگچی دھو لو، ان پرندوں کا گوشت پکائیں گے۔ بیوی نے خاموشی سے کہا، ٹھیک ہے، ابھی دھو دیتی ہوں۔ پھر اس نے بیٹی سے کہا، بیٹی، جا چھری لے آ۔ بیٹی بولی، جی ابو، ابھی لے کر آتی ہوں۔ پھر اس نے بیٹے سے کہا، بیٹا، آگ جلا لو تاکہ جلدی گوشت پک جائے۔ بیٹے نے کہا، جی ابو، میں ابھی لکڑیاں جمع کرتا ہوں۔ سب بغیر سوال کیے، بغیر بحث کیے، فوراً کام میں لگ گئے۔ پرندے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا، دیکھو، کتنا اتفاق اور محبت ہے اس گھرانے میں۔ باپ جو کہتا ہے، بچے اور بیوی بغیر سوال کیے مان لیتے ہیں۔ ایسی محبت کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ پرندوں نے سوچا کہ یہ لوگ بھوکے ضرور ہیں مگر دل کے بہت امیر ہیں۔ تب پرندے نیچے اترے اور انسانوں کی زبان میں بولے۔ انہوں نے کہا، اے انسان، سنو، تم ہمیں مارنا چاہتے ہو لیکن اگر ہم تمہیں کچھ دے دیں تو کیا تم ہمیں چھوڑ دو گے؟ غریب آدمی حیران ہوا۔ اس نے کہا، میں مجبور ہوں، بھوکا ہوں، اگر تم کچھ دے دو جو ہماری بھوک مٹا دے تو میں تمہیں نہیں ماروں گا۔ پرندوں نے کہا، یہ درخت جہاں تم بیٹھے ہو، اس کے نیچے خزانہ دفن ہے۔ یہ خزانہ پرانا ہے، چوروں نے چھپا کر چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے اسے لینے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئے۔ تم زمین کھودو، تمہیں سونا چاندی ملے گا۔ آدمی خوشی سے رو پڑا۔ اس نے بیوی بچوں کو بتایا۔ سب نے مل کر زمین کھودی تو واقعی وہاں سونے چاندی کے سکے اور زیورات نکلے۔ اب وہ غریب نہ رہا تھا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، اللہ تو کتنا بڑا رازق ہے، جب تو دینا چاہے تو درختوں سے بھی خزانے نکلوا دے۔ وہ واپس اپنے پرانے گاؤں لوٹ گیا۔ اب اس نے ایک نیا گھر بنایا، اچھے کپڑے خریدے، بچوں کو بہترین کھانا کھلایا، لیکن غرور پھر بھی اس کے دل میں نہ آیا۔ وہ ہر روز اللہ کا شکر ادا کرتا اور محتاجوں کو کھانا کھلاتا۔ جب اس کا امیر بھائی یہ سب دیکھتا تو حیران رہ جاتا کہ یہ تو غریب تھا، اس کے پاس کہاں سے سب کچھ آ گیا۔ ایک دن اس نے پوچھ ہی لیا، بھائی، سچ سچ بتاؤ، اتنی دولت کیسے آئی؟ کون سا کاروبار کیا؟ کون سا خزانہ ہاتھ لگا؟ غریب بھائی نے پوری کہانی بتا دی۔ لالچی بھائی سن کر جل گیا۔ اسی رات اس نے سوچا کہ اگر میرا بھائی اتنا امیر ہو سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ اس نے بھی اپنے گھر کا کچھ سامان لیا، بیوی بچوں کو کہا، چلو، ہم بھی اس درخت کے پاس چلتے ہیں۔
وہ چلتے چلتے اسی درخت تک پہنچ گئے جہاں اس کا بھائی ٹھہرا تھا۔ جب اس نے درخت پر دو پرندے دیکھے تو فوراً کہا، بیوی دیگچی دھو لو۔ بیوی نے غصے سے کہا، کیوں دھوں؟ یہاں کھانا کہاں ہے؟ اس نے بیٹے سے کہا، بیٹا چھری لے آ۔ بیٹے نے کہا، کس لیے؟ کیا کرو گے چھری کا؟ بیٹی کو کہا، بیٹی آگ جلا لو۔ بیٹی نے کہا، ابو ابھی تو کچھ ہے ہی نہیں پکانے کو، آگ کس لیے جلاؤ؟ پرندے یہ سب سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا، اے شخص، تمہارے دل میں محبت نہیں، نہ تمہارے گھر والوں میں اتفاق ہے، تم ہمیں نہیں مار سکتے، اللہ کا خزانہ تمہارے نصیب میں نہیں۔ یہ سن کر وہ بھائی بہت شرمندہ ہوا، خالی ہاتھ واپس آیا، اور تب اسے سمجھ آئی کہ رزق کا تعلق محنت سے بھی ہے، لیکن سب سے بڑھ کر دل کی صفائی، محبت، اتفاق اور اللہ پر بھروسے سے ہے، کیونکہ اللہ دل دیکھتا ہے، نیت دیکھتا ہے، محبت دیکھتا ہے۔